مانسہرہ میں مولانا حمزہ ابرار احمد کی تقریب ولیمہ، مولانا فضل الرحمان کی خصوصی شرکت۔ تفصیلات کے مطابق مانسہرہ میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے معتمد خاص مفتی ابرار احمد خان کے صاحبزادے مولانا حمزہ ابرار احمد کی تقریب ولیمہ منعقد ہوئی، جس میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خصوصی شرکت کی ہے۔ تقریب میں وفاقی و سابق وفاقی وزراء، اراکین سینٹ، مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین، ممتاز علماء کرام، مشائخ اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی سینکڑوں شخصیات نے شرکت کی۔ شرکاء نے مولانا حمزہ ابرار احمد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے مفتی ابرار احمد خان اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ، مجلس شورا و مجلس عمومی کی اجلاس منعقدہ 2 جولائی 2026 عیسوی بمقام جامعہ دارالعلوم کراچی کا اعلامیہ۔ تفصیلات کے مطابق وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین، نومنتخب صدر وفاق مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، سرپرست وفاق المدارس مولانا فضل الرحمان، مولانا انوار الحق، نومنتخب ناظم اعلیٰ مولانا محمد حنیف جلندری اور سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سمیت ملک بھر سے آئے ہوئے زعماء، ممتاز علماء کرام، شیوخ الحدیث اور دینی مدارس کے ذمہ داروں نے وفاق المدارس کی مجلس عاملہ، مجلس شورا اور مجلس عمومی کے 2 روزہ اجلاس کے بعد متفقہ اعلامیہ جاری کیا ہے، جس میں وفاق المدارس کے دیرینہ موقف کا اعادہ کرتے ہوئے واضح اعلان کیا گیا ہے کہ دینی مدارس کی حریت و آزادی اور نظام و نصاب میں مکمل خود مختاری پر کسی قسم کا سمجھوتہ ممکن نہیں۔ اس سلسلے میں آئین و قوانین کے مطابق ذمہ داران وفاق جو کاوشیں کر رہے ہیں ان کی تائید و تحسین کی گئی اور اتفاق رائے سے حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ قانون کے مطابق مدارس کی رجسٹریشن اور ان کے بینک اکاؤنٹس کھلوانے کا مؤثر انتظام کرے، جس کے بغیر مدارس دینیہ اپنی خدمات کی شفاف ادائیگی میں سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ اس مسئلے کو جتنی جلد حل کیا جائے گا، ملک و ملت کے اتحاد اور یکجہتی کے لیے اتنا ہی مؤثر اور مفید ہوگا۔ اس بات کا پوری تاکید سے اعادہ کیا گیا کہ جہاد کے نام پر دہشت گردی کی جو کارروائیاں ملک میں کی جا رہی ہیں اور جن میں خود مدارس دینیہ کے علماء، بے گناہ شہریوں اور افواج پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ملک بھر کے علماء اور تمام مکاتب فکر کے اہل علم ہمیشہ اس کی مذمت کرتے رہے ہیں، اور ہم مدارس دینیہ کے منتظمین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی صفوں میں ایسے مفسد عناصر پر کڑی نظر رکھیں جو جمہور علماء کے متفقہ موقف کے خلاف لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ دینی مدارس کے اساتذہ ان عناصر کی حقیقت سے لوگوں کو پوری بصیرت اور وضاحت کے ساتھ آگاہ کریں، جو دراصل نہ صرف ملک و ملت بلکہ خود دینی حلقوں اور دینی مدارس کو بدنام کر کے انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ وفاق المدارس کے 2 دن جاری رہنے والے اجلاس کے مختلف مراحل میں تعلیمی، امتحانی اور تنظیمی امور سے متعلق متعدد اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں نظام امتحانات کو مزید مؤثر، شفاف اور بے ضابطگیوں سے پاک بنانے، مدارس کے تعلیمی ماحول کے تحفظ اور وفاق المدارس کی انتظامی فعالیت کو مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے متعدد فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ وفاق المدارس کے قائدین نے سالانہ امتحانات کو 2 مرحلوں میں منعقد کرنے کا سابقہ فیصلہ واپس لیتے ہوئے طے کیا کہ سالانہ امتحانات حسب سابق ایک ہی مرحلے میں منعقد ہوں گے۔ وفاق المدارس کے صوبائی و علاقائی ذمہ داران اور امتحانی عملی کی تربیت کے لیے باقاعدہ تربیتی پروگرام منعقد کیے جائیں گے، جبکہ مدارس و جامعات کو ہدایت کی گئی کہ امتحانی نگرانی کے لیے صرف تجربہ کار، مستعد، دیانتدار اور اہل نگران عملہ نامزد کیا جائے۔ اجلاس میں اس امر پر زور دیا گیا کہ وفاق المدارس کا منظور شدہ نصاب مکمل کرانا تمام مدارس کے لیے لازم ہوگا اور کسی مرحلے پر نصاب میں کمی یا اختصار کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس موقع پر معاشرے کے عام افراد کے لیے 2 سالہ دراسات دینیہ کی تعلیم کو آن لائن جاری رکھنے کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں تمام مدارس کو ہدایت کی گئی کہ 1 رجب سے قبل تعلیمی سلسلہ ختم نہ کیا جائے اور نہ ہی ختم بخاری یا سالانہ تقریبات منعقد کی جائیں تاکہ نصاب کی تکمیل اور تعلیمی معیار متاثر نہ ہو۔ فیصلہ کیا گیا کہ ہر صوبے میں اجتماعات منعقد کیے جائیں گے جن میں مدارس کے کردار و خدمات کو اجاگر کیا جائے گا اور پوزیشن ہولڈر طلباء و طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ اجلاس میں مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق قانون صوبائی سطح پر منظور کرانے کے لیے صوبائی ناظمین کو کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی گئی۔ وفاق المدارس کے قانون نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دینی مدارس کے دینی تشخص، مزاج، ماحول اور نظام تعلیم میں تبدیلی کے لیے کسی قسم کا بیرونی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا اور مدارس کی دینی شناخت ہر صورت محفوظ رکھی جائے گی۔
مجلس عاملہ، مجلس شورا اور مجلس عمومی نے وفاق المدارس کی موجودہ قیادت اور اکابر وفاق کے دینی، تعلیمی اور تنظیمی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور آئندہ 5 سال کے لیے متفقہ طور پر بلا مقابلہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کو صدر اور مولانا محمد حنیف جلندری کو ناظم اعلیٰ منتخب کیا ہے۔ جامعہ فاروقیہ کراچی کے وفد کی دارالعلوم حقانیہ آمد۔ تفصیلات کے مطابق جامعہ فاروقیہ فیز 2 کراچی کے ایک وفد نے جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کا دورہ کیا اور حضرت مفتی سیف اللہ حقانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وفد نے جمعیت علماء اسلام سندھ کے امیر حضرت مولانا عبدالحق ثانی صاحب سے بھی ملاقات کی۔ وفد میں مفتی عمیر عادل، مفتی معتصم اللہ اور مفتی عمر فاروق شامل تھے۔ اس موقع پر مولانا انور مسرور، مولانا خزیمہ سمیع الحق، مولانا اسامہ سمیع اور مفتی محمد بھی موجود تھے۔ ارض آباد مدرسہ میں مولانا اظہر مدنی کی آمد۔ تفصیلات کے مطابق آج اتوار 5 جولائی 2026 عیسوی کو بنگلہ دیش کے معروف دینی ادارے جامعہ حسینیہ اسلامیہ ارض آباد میں حضرت سید مولانا اظہر مدنی دامت برکاتہم تشریف لائے۔ وہ شیخ الاسلام حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے ہیں۔ جامعہ حسینیہ ارض آباد پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ انہوں نے جامعہ کی مسجد میں دورہ حدیث کے طلباء کو صحیح بخاری کا درس دیا اور بعد ازاں ظہرانہ تناول کرنے کے بعد دہلی روانہ ہو گئے۔ جامعہ کے محتمم مولانا بہاؤالدین زکریا نے ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے جامعہ کی شائع کردہ چند کتابیں بطور ہدیہ ان کو پیش کیں۔ اس موقع پر جامعہ کے اساتذہ کرام اور ذمہ داران بھی موجود تھے۔